یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اجدد لہ فی صبیحتی یومی ھذا وما عشت من ایامی احدا وعقدا وبیتا لہ فی عنوق لا حلو عنہ لا ذل ابدا اللہم اجعلنی من انصارہ وعوانہ وذابین والمزارعین الہ بقضاء حوائج المبتسلین الوامر والمحامین والسابقین الہ ارادتہ والمستشہدین بین یدہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، گناہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا اور پھر اس کی کثرت ان پردوں کو بڑھاتی جاتی ہے، اور یہ اس کی مانند ہے جیسے کسی کیمرے پر کوئی دھول لگی ہوئی ہو، اس کے لینز پر کوئی دھول لگی ہوئی ہو اور تصویر صاف دکھائی نہیں دیتی، اور اگر اس دھول کو صاف نہ کیا جائے تو وہ پھر دھول بڑھتے 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 تصویر کو بالکل بند کر دیتی ہے۔ گناہ ہی وہ دھول کی طرح ہے اور ان پردوں کی مانند ہے جو ہماری اندر کی جو دل کی آنکھیں ہیں ان پر دھول جھاڑے ہوئے، دھول بنائے ہوئے۔ گناہوں کی وجہ سے ہمارے اندر کی آنکھوں پر تہ در تہ پردے لگے ہوئے ہیں، اور جنہیں کبھی ہم نے صاف کرنے کی زحمت نہیں کی بلکہ ان کو بڑھاتے ہی چلے گئے۔ اب جب پردے بڑھتے جائیں گے، دھول بڑھتی جائے گی تو تصویر صاف دکھائی نہیں دے گی۔ یہاں پر سید جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار ایک شعر کہتے ہیں، اور سرکار کا ایک کلام ہے، اس میں سرائکی کلام ہے۔ انہوں نے فرمایا، "اُنہاں کرنا دیدار سجن دا جنہاں اکھیاں سانب کے رکھیاں"۔ اب یہ وہ آنکھیں نہیں جو ہماری ظاہری آنکھیں ہیں، یہ اندر کی آنکھیں ہیں، یہ دل کی آنکھیں۔ اب ان دل کی آنکھوں کو سنبھال کے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی جھاڑ پوچھ کی جائے، اس پر سے گرد اتاری جائے اور ان تہوں کو، ان پردوں کو ہٹانے کی کوشش کی جائے جن سے تصویر یار نظر آئے۔ سمجھ لیجئے کہ یہ آنکھیں وہ آنکھیں ہیں جو ایک کیمرے کا لینز ہے، اور تصویر وہ تصویر ہے جو آپ نے کھینچنی ہے، جو آپ کا محبوب ازلی ہے، جو آپ کا عشق حقیقی ہے، جس تصویر کی مانند آپ، جس کی تصویر کی کے لیے تگ و دو کرنی ہے اور جتن کرنے۔ یہ وہی تصویر ہے جس کو دل میں بسانا ہے، اور یہ وہی آنکھیں ہیں جنہیں سنبھال کر رکھنا ہے۔ اگر دید یار کی طلب میں ہے تو پھر ان آنکھوں کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ میرے بات کرنے کا مقصد وہ گناہ ہیں جو ہم سے جانے اور انجانے میں سرزد ہو گئے، اور ہم نے کبھی ان پر توبہ بھی نہیں کی، اور اگر کی بھی ہے تو صرف زبان کی حد تک۔ صدق دل سے اس پاک پروردگار کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے اور اس سے توبہ کی توفیق طلب نہیں کی، نہ اس سے کسی امر میں ہدایت مانگی کہ اے پاک پروردگار، اے خدائے لم یزل، ہماری مدد فرما اور ہمیں ہدایت نصیب فرما۔ سامعین، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور سب اپنی ویڈیوز میں اس کو بارہا دہراتا بھی رہا ہوں کہ انسان کے ساتھ خداوند کریم نے رزق کا وعدہ کیا ہے، اگر نہیں کیا تو وہ مغفرت کا وعدہ ہے، ہدایت کا وعدہ نہیں کیا۔ اس کی طلب ضروری ہے، اور طلب اس میں ہوگی جس میں ایمان کی رتی ہوگی۔ اب گناہ کر 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 کے انسان اس گناہ کی اس بلندی تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر جا کر ان تہوں کو پھر کسی اوزار کے ساتھ بھی اتارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے
یہ وہی پردے ہیں جو ہماری آنکھوں پر حائل ہیں، جس کی بنا پر، جس کی وجہ سے ہم اپنے محبوب ازلی کی دید سے دور ہیں، اور نہ کبھی ہم نے کوشش کی ہے۔ اگر کوئی بات بیان کرے تو اس کے سامنے بس صرف اتنی سی بات کہہ دیتے ہیں کہ جی ایسا تو ممکن نہیں۔ کیوں ایسا ممکن نہیں ہے؟ کیوں آپ نے نہیں دیکھا؟ کیوں ایسا ممکن نہیں ہے؟ کیا کسی کے پاس سے قصائص نہیں سنے، قصے نہیں سنے؟ کیا وہ کتب نہیں پڑھی جن آنکھوں کو، جن لوگوں کو دیدار یار ہوا ہے؟ کیوں ہم اس بات کو ٹال مٹول کر دیتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں؟ بغیر کسی چیز پر ریسرچ کیے اور بغیر کسی چیز پر کام کیے ہم ایک نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں اور خود سے ہی نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے، حالانکہ کبھی ہم نے کوشش نہیں کی کہ ہم اس کو پرکھیں، اس کو دیکھیں۔ کیا یہ طریقہ کر کے اگر آپ کو یہ حاصل نہیں ہوتا تو پھر اس پر اپنا حتمی رائے قائم کی جائے، نہ کہ وہ کرنے سے پہلے ہی حتمی رائے کام کر دی جائے۔ تو سامعین گرامی قدر، ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند متعال کی بارگاہ میں ہمیں ہدایت طلب کرنی چاہیے، اور اپنے انجانے اور جان بوجھ کر گناہوں پر توبہ طائب ہونا چاہیے، اور ان سے، اس پاک ذات سے، اس پاک کبریا سے اس کی توفیق طلب کرنی چاہیے۔ اب جو اصل بات ہے اس کی جانب میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں، جو پہلے میں بیان کرتا رہا ہوں، لیکن اس بات کو آج واضح طور پر اس کے ساتھ بیان کرنے کا مقصد آج سمجھ میں آ جائے گا۔ اس سے پہلے آپ کے ساتھ جو گفتگو ہوتی رہی اس ویڈیو آڈیو کے ذریعے، اس میں یہی بات تھی کہ محبت واحد ایک ایسی شے ہے جو آپ کو کسی اور جانب متوجہ ہونے سے روکتی ہے۔ اب محبت اگر کسی کے ساتھ سچی ہو تو وہ آپ کا فوکس صرف اور صرف اسی شخص یا اسی شخصیت پر رکھتی ہے، اور اگر آپ کی محبت سچی نہیں تو وہ آپ کا فوکس کسی بھی شے سے پلٹ سکتا ہے۔ لہٰذا ان پاک ازوات مقدسات کے ساتھ محبت ہی وہ شے ہے جو ہمیں گناہوں سے روک سکتی ہے۔ اگر ہم واقعی میں اپنے معشوق عشق حقیقی کے طلبگار ہیں، اور اپنے مولا کے قرب کے طلبگار ہیں، اور اپنے امام کے طلبگار ہیں، تو اس کے لیے ہمیں سب سے بہترین چیز ہمارے پاس صرف اور صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے محبت۔ ان ذاتوں کا قرب حاصل کرنا ہے تو صرف اور صرف ہمارے پاس ایک ہی شے ہے، وہ ہے محبت۔ اور اگر ہمیں محبت نہیں تو پھر ہم قرب حاصل نہیں کر سکتے، اور پھر اسی طرح گناہوں کی تہ در تہ میں چلتے چلے جائیں گے، اور وقت آ جائے گا کہ جب توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے اور ہم کچھ کر پا نہیں سکیں گے، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ وہ وقت آنے سے پہلے اگر ہم اپنے آپ کو درست کر لیں تو اس میں ہماری ہی بقا، وگرنہ یہ پاک ازوات مقدسات تو کریم ہے، ضرور ہے، اور عادل بھی ہے۔ ہمیں اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ ہاں، ہم سے گناہ سرزد ہوئے، اگر ہم نے ان پر صدق دل سے اس پاکیزہ بارگاہ میں معافی طلب کر لی ہے تو یقیناً وہ آپ فرما دینے والی ذات ہے۔ وہ کریم ہے، کرم فرمانے والے ہیں۔ ہر دم، ہر لمحہ ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے، اور اس نازک دور میں، انتہائی نازک دور میں، ہمیں ان چیزوں کو ذہن نشین کر لینا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے ان چیزوں پر کہ عنقریب ہم سے اس کی پوچھ گچھ ہونے والی ہے، اور عنقریب یہ دنیا ایک ایسا رنگ دیکھے گی جس کے بعد یہ گھبرائیں گے اور پھر مسیحا کی تلاش میں نکلیں گے۔ اگر آپ وہ رنگ دیکھ کر موج لوٹنا چاہتے ہیں تو اپنے وقت کے امام کو یاد کیجیے، ان سے محبت کیجیے، اپنے وقت میں سے
پاک ہستی کے لیے اپنا وقت ضرور نکالیے، جس کے لیے آپ کی ہر ایک سانس ان کی امانت ہے۔ آپ کی جان سے زیادہ، ہماری جان سے زیادہ، ہم سے زیادہ حق ہماری جان پر ہمارے وقت کے امام کا ہے۔ ہم ان کی رعیت ہے، ہم ان کے چاہنے والے ہیں، اور محبت کا تو اصول یہی ہے کہ ہمیں ہر شے سے بڑھ کر انہیں چاہنا چاہیے اور اپنے اوپر ہر شے سے بڑھ کر ان کا حق تسلیم کر لینا چاہیے، اور یہ عہد کرنا چاہیے کہ میری ہر سانس میرے مالک کی امانت ہے، اور مجھ پر ہر شے سے زیادہ حق میرے مولا کا ہے۔ اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں گے تو اسی میں ہماری بقا ہے، اور اگر نہیں سمجھیں گے تو ہمیں سمجھ ضرور آ جائے گی۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ العجل سبحان القدوس اجل اللہ فرجہ الشریف۔